جب آپ سفر گجرات میں تھے، گجرات کے سفر میں تھے آپ، تو اس سفر میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک باغ کے قریب سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے. وہاں پر باغ کے اندر ایک فقیر تھا. فقیر وہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبرو تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان خوبصورت ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. تو خوبصورت فقیر کو دیکھ کر لوگوں نے باتیں شروع کی، یار کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے. مخدوم پاک نے فرمایا وہ فقیر جہاں کھڑا ہے نا، وہاں پر ایک بت خانہ ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہے. بہت خوبصورت اس کے اندر ایک مورت رکھی ہوئی ہے، وہ بہت خوبصورت، اس فقیر سے زیادہ خوبصورت ہے. اور وہ جو مورت تھی وہ چائنا سے آئی تھی، چین سے. اس وقت تو شاید اس کو چائنا نہیں کہا جاتا ہوگا، چین ہی کہا جاتا تھا. چین والوں نے اس کو تراش، کیونکہ اہل چین بہت مہارت رکھتے تھے مورت کو تراشنے میں، تو اس کو تراش کر بھیجا تھا. اور اہل ہند نے اس کو وہاں رکھا تھا. ایک تو وہ مورت تھی اور بہت خوبصورت تھی، پتھر کی تھی، اور اس میں پتھر بھی بڑا خوبصورت تھا. جب کبھی کبھی مورت تراشی جاتی ہے تو مورت کے سامنے انسان کی صورت کچھ ہلکی لگنے لگتی ہے. کبھی کبھی مورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو وہ مورت کو کا تذکرہ، اچھا مخدوم باہر ہے، پہلی مرتبہ کا سفر ہے گجرات کا، اور آپ کہہ رہے ہیں اندر اس سے بہتر مورت ہے جو بہت خوبصورت ہے. اب حسن کا ذکر سنے اور کس کو تجسس نہ ہو کہ دیکھ لیں. جیسے مخدوم نے فرمایا کہ مورت ہے اور بہت خوبصورت ہے، تو لوگ تجسس کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اب اندر اس مورت کو جیسے دیکھنے گئے تو ایک شخص تھے، ان کا نام نہیں لوں گا یہاں، ایک شخص تھے جو مخدوم پاک کے جو ہے وہ مریدوں میں تھے اور آپ کے شاگردوں میں تھے. سب نے مورت دیکھا، لیکن مورت سے بہت زیادہ وہ متاثر ہو گئے. وہ شخص نوجوان تھے، اور جانتے ہیں نا جب کسی کا دل کسی پر آ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. عشق انسان کو پاگل کر دیتا ہے، عشق انسان کو مجنون کر دیتا ہے. مجنون کہتے ہی پاگل کو ہے، جنون پیدا کرتا ہے عشق. مورت سے محبت ہو گئی، مورت سے عشق ہو گیا، اور سب لوگ مورت دیکھ کر باہر نکلے، کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت ہے. لیکن یہ صاحب اس مورت کا ہاتھ پکڑ کے کہتے چلنا چلنا چلنا، لیکن وہ تھی مورت. اس لیے کہ مورت کو کوئی چل نہ کہے تو مورت کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. وہ مورت کو مناتے رہے. تاریخ میں آیا ہے، مورخین نے لکھا ہے، مورخین نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے، لیکن بہرحال ہم اہل عقیدت ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. یہ بات لکھی ہے تاریخ کے اندر کہ اتنی محبت کی اس شخص نے اس مورت سے کہ وہ بھول گیا کہ میں مخدوم کے ساتھ ہوں، مخدوم اشرف کے ساتھ ہوں، میں وہ بھول گیا. اور 2 دن تک لگاتار کھانا پینا سب چھوڑ کر اس مورت کو پکڑ کے کہتا چلنا چلنا، مجھ سے بات کرنا. 2 دن گزر گئے. مخدوم پاک نے کہا ارے وہ فلانا کہاں ہے، وہ فلانا کہاں ہے. لوگوں نے عرض کی حضور اس کا حال دیکھ لیں تو آپ بھی پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو جائے. مخدوم پاک نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا اس کو مورت سے عشق ہو گیا ہے. لوگ بھی کیسے مورت سے بھی پیار کرتے ہیں. مخدوم پاک یہ کہتے ہوئے اندر تشریف لے گئے، لیکن جب اس کی گریہ وزاری دیکھی کہ پتھر کو پکڑ کے مورت کو پکڑ کے کہتے چلنا چلنا، مجھ سے بات کرنا، آپ رونے لگے. مخدوم پاک اس کو کیا ہو گیا؟ یہ دل ایک مورت کو دے بیٹھا. بس یہ کہہ کے آنکھ میں آنسو جاری ہوئے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی اور آپ نے عرض کیا کاش اس مورت کے اندر اللہ روح پیدا کر دے تو اس کی کتنی بڑی شان ہے، کاش اس کے اندر روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. اتنا کہنا تھا کہ کاش اس میں روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اسی وقت اس مورت کے اندر روح پیدا ہو گئی اور وہ حقیقی کی عورت بن گئی. مخدوم پاک نے پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا. وہ مورت اصل صورت میں آ گئی اور مخدوم پاک نے اس کے ساتھ اس شخص کا نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر ان پہ نظر ڈالی، ان کو ولایت عطا کی، اور پھر ان سے کہا کہ اب آپ گجرات میں رہیے ان کے ساتھ. تاریخ میں آتا ہے کہ اس عورت سے جو مورت سے عورت بنی تھی، مخدوم کی دعا سے
اس کے بچے بھی پیدا ہوئے، اور اللہ نے اس کرامت کا اثر یہ باقی رکھا کہ اس عورت کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوتے اس کی کانی انگلی میں جو ناخن ہوتا وہ پتھر کا ہوتا۔ یہ کرامت لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی۔ یہ ہے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی غوثیت کا اعلان غریب نواز کرے، جس کی غوثیت کا اعلان شیخ محی الدین ابن عربی کرے، جس کی غوثیت کا اعلان اللہ اکبر شیخ عبدالحق محدث دہلوی جس کی غوثیت پر لکھیں، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے اسفار بڑے دلچسپ ہیں اور آپ کی کرامتیں بھی بڑی دلچسپ ہے۔